تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی روٹی میں کوئی برکت۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کہا چلے کل کو نہ کھا رہے آپ، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، دیکھا اگلے دن کہ بھائی ایسا تو کیا نیک عمل کرتا ہے، اس کی بنا پر میں جتنی تیری روٹی کھائی اتنے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ کہنے لگا اللہ والے پرسوں جب آپ تشریف لائے، میرا بھی اور میری بیوی کا بھی، میرے بچے کا بھی 3 دن کا فاقہ تھا، میں مزدوری کر کے آیا، اتنا ٹبلا تھا کہ 3 روٹیاں ہوئی۔ میں آپ کو دیکھا چہرے سے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے، میں اپنی روٹی لے کے چلا، بیوی نے پوچھا کہاں چلے، میں نے کہا مسجد میں اللہ والا مسافر ہے اس کو روٹی دینے چلا ہوں۔ کہنے لگے اللہ والے تجھے بہت چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے، میں 4 دن کا بھی فاقہ کر لوں گی، میری بھی لے جا۔ جب میں 2 روٹیاں لے کے چلا، میرا بچہ اللہ کا پیچھے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا پاپا میں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہوں، تم اپنی روٹی اللہ والے کو دینے چلے آؤ، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ کہنے لگا آپ نے پوچھا ہے عالم دین ہو، جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے تینوں نے کھاتے سے فاقہ کر لیا، اور پھر دوسرا دن آیا، بچے کی حالت بگڑ گئی تھی، اس کی روٹی اس کو دے دی، میں نے اور میری بیوی نے 5ویں دن بھی فاقہ کر لیا، بچے تھوڑے بھی دبا لیے، اور مصیبت تو نہیں خوشی سے دبا ہے، اس لیے اللہ کے دربار میں جو مسافر آ کر کے بیٹھا ہے اس کی خدمت کرنا یہ خدا بند عالم کی رضا مندی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ اور کہنے لگے 3 دن بیوی کی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی جو روٹی اٹھے سے آیا ہو، اور کل کو میرا 6واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں، کل کو کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ کل آپ تشریف نہ رکھیں، یہ لو خان میں بھی نصیب نہیں، آپ کو کم سے کم خان میں تو حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین سنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے مصر کا، سعودی عرب اسی کے چہرے لگی ہے، مکہ مدینے میں اسی کے بادشاہ ہے۔ انگریز نے 2 ایلچی بھیجے، 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ مدینے پاک میں جا کر خوب خیرات کرو، سخاوت کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، سبزی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا دو، ننگوں کو کپڑا دو ہماری طرف سے، اور تم پہلی شہر سے دور سے نقب لگاؤ، شیر سے میزبان بناؤ، لوگوں سے خبرانے سے بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لاؤ۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس وہ برکت بھی رہے، سورت بنا کے جنت البقیع کے قریب مکان لے لیا، مٹی نکال کر قبروں کو پھینک دیتے تھے اور پتھر رکھتے تھے ترنت سوراخ پر، جب قریب پہنچ گیا ترنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع خطرہ کے، سلطان نور الدین سنگی رحمت اللہ علیہ مصر میں سویا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، حضور نے فرمایا تو شکلیں بھی دکھائی، اور نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے۔ بادشاہ دکھا گھبرایا، استغفار کی توبہ کی، لیکن پڑے اللہ کرتا پھر سو گیا کہ میرے گناہ مجھے کیا دکھائی دیے ہیں۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور وہی 2 آدمی دکھائے گئے کہ نور الدین تو سویا ہوا، مجھے یہ کتے تنگ کر رہے، پھر گھبرا کے رکھا اور یہی کہا کہ میں خدا جانے کیا بننے والا ہے۔
حاصل کرا لیتا کہ آنکھ لگ جائے. تیسری مرتبہ پھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا خان میں دیدار ہوا, زیارت ہوئی اور فرمایا نور الدین اور قاتل کیوں سو رہا ہے, مجھے یہ ستا رہے ہیں. ذکر کو طلب کیا, مشورہ کیا, سب نے مشورہ کیا کہ جلدی مدینے پاک چلو. تمام مدینے پہنچے, اللہ ہر مسلمان کو مدینے پہنچائے. مدینے کا جانا بھی باعث رحمت ہے اور لوگوں مدینے میں مر جانا بھی بڑے کام کی بات ہے. نبی کریم کا قیامت تک پڑوسی بن جائے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100,000 جرنیلوں کا, حضور کی ازواج مطہرات کا, ہماری ماں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پڑوسی بن جائے, اور کیا چاہیے. بادشاہ مدینے میں آیا, خیرات کی, کل مدینے کے مردوں کی دیکھتے رہے, دکھائی نہیں دی. کوئی مدینہ کھا کے چلا گیا. ایسا بھائی کوئی اور باقی ہے کہ کوئی نہیں رہا. بڑے حیران ہے کہ یہ ہوا کیا, مسئلہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, بات تو بنی نہیں, کیا بنے گا. بڑے اقرار سے, حکام سے, افسروں سے, عوام سے پوچھا, اگر بھائی کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, کوئی مسافر, کوئی پردیسی, کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک آدمی کہنے لگا جی تو آدمی بڑے سخی ہے, وہ کسی کی دعوت کھاتے ہی نہیں, وہ تو کھلایا کرتے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہے اور بڑے نیک ہے. بلاؤ. جب انہیں بلا کے لائے, بات کا دیکھ نہیں پہچان گیا کہ یہ بھی ہے وہ 3 دونوں آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دکھائے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی تو یوں کسی کو ولی بنا بیٹھتے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے, تیرا کو جانتا ہے, سارا ہی بنا چھوڑ رہا ہے. یہ بھی ولایت کا معیار نہیں. وہ جی رکھو ایک تو زیادہ ہوتی ہے, سارا دن بیٹھ کے مسافر ہو, پانی پلاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا تو کی ہوا, روزے نہیں رکھتا تو کی ہوا, پانی تو پلاتا ہے. آپ یقین کریں, اگر دیکھو تاریخ, بادشاہ نے جب حکم دیا اور ان پہ ڈنڈا بجنے لگا, پورا مدینہ کھڑا ہو کے رونے لگا, انہیں نہ مارو, بڑے اچھے ہیں. وہ بتائی کرتی تھے نا, اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کا ڈمورا کیسے جمتا. پانی پلانا, بھوکوں کو کھلانا, بیواؤں کی خبر چوری کرنا, بجایا ان پہ ڈنڈا کو. یہ ڈنڈے میں بھی بڑی کرامت ہے. ایوب خان نے ساری عمر میں ایک بات کام کی تھی کہ 4 کتابت بانو, اتنی 5 لوگوں میرا ڈنڈا. یہ کتنی سال گزر گئے, ڈنڈا ہی تو ڈنڈا پڑ رہا ہے, تو ہم سارے بگڑ گئے. ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی, پولیس والے کی قیمت میری جیل میں پڑی ہے, 5 روپے مٹھے ماروں گا پر میں باہر جا گا پولیس والا. اور ہے بھی حقیقت. پچھلے دنوں ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تجھے پولیس والے پکڑ لیں گے, جیل میں ہمارے کہنے لگا میں نے انتظام کر رکھا, یہ پڑے پولیس والے, یہ پڑے میری جیل میں پولیس والے. واقعہ یہی ہے, حالت میں کھڑے ہو کر اس طرح سے وصول کرتے ہیں, جیلا سکیا رہا خدا تو تیرا نہیں گھٹا لاوے گا, تو آیا چلی جاؤ گا. قانون کے حافظ کا جب یہ حال ہو, انشاءاللہ اللہ میاں نے اسلام کو غالب کرنا, نہ میں کر سکوں نہ تم کر سکو. اپنے نظام کا خود نگہبان ہے, نظام مصطفیٰ کا وہی نگہبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھایا ڈنڈا ان پہ دونوں پہ, ڈنڈے میں بڑی کراوت ہے. اس مکان پہ لے گئے جہاں رہتے تھے, حیران ہوئے, مکان چاروں طرف سے مسلے بھی تھے ہوئے ہیں, اور وہ ترنت جو تھی نا اس کے اوپر لمبا سارا پتھر رکھ کے اس پر مسلح بھی چھایا ہوا ہے. بادشاہ حیران, وہ بتا رہی نا, انگریز تھے نا, مسلمان کے اندر سے کافر تھے, انگریزوں کو دیکھتے ہوئے اجانت تھے,
کی تعریف کرنا جیسا روز ماما لگتا ہو، ایسی صورت میں چلے بادشاہ سلطان نور الدین سنجی رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی بادشاہ بھی بنی ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، اسی مکان میں نماز کی 2 رکعت پڑھی، سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتا الہی یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، اب آپ نے رہنمائی فرما، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ فوراً دل میں آئی تھی پتھر کو اٹھا کے دیکھو، پتھر اٹھا کے دیکھا تو وہاں سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک برابر سورج لگی ہوئی ہے۔ مان گئے ہم کہ ہاں انگریزوں کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس میں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر لے جائے۔ سلطان نور الدین سنجی رحمۃ اللہ علیہ نے پیسا چاندی لوہا ہاتھیں بنا کر زمین کے اندر پردے سے لے کر ان پر تک دیواریں بنوائی، اور 11 یا 8 چاروں طرف کی اور دیواریں بنا کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اور جہاں تم جالیوں کو دیکھ کر آتے ہو بیچ میں 9 دیواریں ہیں، کوئی نہیں اندر جا سکتا۔ 12 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکا۔ وہ جو باہر جانیاں ہیں ان کے اندر تو چلے جاتے ہیں بادشاہ لوگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کی گنبد خضرا کی وہ جالیاں، ان کے درمیان میں 8-9 دیواریں بیچ میں اس طرح سے کانٹوں کی بنی ہوئی ہے کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے یہ بات سنا دی، کتاب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تھا، میں اندر سے خاک لے کے آیا تھا اور مٹی لایا وہ قبر شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جانا کسی کے بس کا روک ہی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ نے وہ کام کیے جو ان کے بچے روک نہیں لگتے وہ بھی کر گزرے۔ ارے لنگڑے صحابی ہے، ایک صحابی اور پہاڑ کی طرف جارا لے آئی ہے لنگڑا، اور ان سے آگے سے آ رہا ہے، وہ کہنے لگا کہاں چلا، تو میں چیز لینے چلا، کہنے لگا واپس نہ جاؤں۔ جنت کئی صحابہ کو نظر آ گئی، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب ٹکڑے ہو رہے تھے، جب گر رہی تھی، ابو جہل نے پوچھا جان بچانی ہو تو بچا لو، فرمانے لگے چلا جا کہاں ہوگا، وہی سے 8 دروازے میری آنکھوں کے سامنے صاف کھلے ہوئے، میں دیکھ رہی ہوں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ کی اتباع کی تابعداری کی، سچے تھے سچے نہیں تھے، جیسے آئے ویسے لڑک کے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن کریم کی تابعداری کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کر کے بڑھے اور حضور کی غلامی میں ہمارا حشر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن ایمان کا قدردان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي النبي الحاصل جوالا آله وصحابه برکت۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہماری کسان صاحب ہے کہ ہم پورا سب دنوں سے بیمار ہے، اللہ پاک سے دعا کرو خدا بندہ اپنا کرم فرما دے، اور اسماعیل بیمار ہے اس کو کل لشکر دادی کر رہے ہیں، کان میں تکلیف ہے، یا اللہ اپنے قدر کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں کہا کہ جو ٹھیک ہے جو غیر ہے جو اسپتالوں میں، یا اللہ سبھی بیماروں کی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں نفعت عطا فرما۔ اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے تک فقیروں کی جوڑی نہ بن گئے۔ یا اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں کامل طور سے جاری فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما،
پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دو یا اللہ تو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہیں مٹا دو یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ یہودیوں کی سازشوں سے بچا عیسائیوں کی سازشوں سے بچا یا اللہ ہندو اور سکھوں کے منصوبوں سے بچا یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دردناک عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو نیک اور نمازی بنا یا اللہ قرآن کریم کا شوق نصیب فرما یا اللہ مرتے وقت کامل ایمان کے خاطر خیر فرما الہی ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے بڑے اور بزرگوں کی مغفرت فرما جتنے دنیا کو رخصت ہوتے مرد عورت یا اللہ سب کی نجات فرما دے یا اللہ سب کی تکلیف فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے